پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور یہ ارشاد گرامی اس وقت جو حالات چل رہے ہیں مسلمانوں کے یہاں، شیعوں کے یہاں، یا ٹوٹل ہمارے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں اس وقت، اس حساب سے اس وقت تو بہت اچھی طریقے سے اس حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ باپ اگر ہے گھر میں تو وہ بھی گھر ہی میں ہے، بڑا بھائی ہے تو وہ بھی گھر میں ہے، بچیاں ہیں تو وہ بھی گھر میں ہیں، یعنی نہ کوئی کام پہ جا رہا ہے، نہ کوئی آفسوں میں جا رہا ہے، نہ کوئی مزدوری کے لیے جا رہا ہے، بہرحال گھر میں جو مرد ہے یا جو بھی گھر کا بڑا بزرگ ہے وہ گھر میں ہے، تو اسے چاہیے کہ پیغمبر کی اس حدیث پر کم سے کم جب تک یہ منحوس بیماری جو وائرس آ گیا ہے یہ جب تک ہے تو اس وقت تک تو قطعی طور سے یقینی طور پر اس حدیث پر پیغمبر کی عمل کر لے۔ وہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ نوروا بیوتکم، اپنے گھروں کو نورانی کر لو۔ کس چیز سے؟ بالصلاۃ و تلاوت القرآن۔ اور ماہ مبارک آ گیا ہے، ہماری قسمت ہے کہ پروردگار نے لطف کیا ہم پر کہ ہم نے پھر سے اس ماہ مبارک کو درک کیا، یعنی ہماری عمر رہی اور ہم نے دیکھ لیا، اس ماہ مبارک کو درک کر لیا، لہٰذا اپنے گھروں کو جب آپ گھر میں ہیں تو اسے نورانی بنا لیں۔ انشاءاللہ اس پورے مہینے میں آپ گھر میں وقت پر نمازوں کی پابندی کریں اور تلاوت قرآن کا پروگرام بھی رکھیں۔ میں پہلے ویڈیو میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پڑھنا آتا ہو، پڑھنا نہیں آتا تب بھی آپ صرف جو ہے وضو کر کے بیٹھیں گے، نماز کے بعد قرآن کھولیں گے اور اپنی انگلیوں کو اس کے سطروں پر چلاتے رہیں گے تو پروردگار اس کا بھی اتنا ہی ثواب دے گا جتنا ایک پڑھنے والے کو پڑھ کر ملتا ہے۔ اس لیے کہ آپ کو یہ افسوس ہے کہ ہم نہیں پڑھ پاتے، لیکن اے پروردگار تیرے نبی کا حکم مانتے ہوئے میں اس قرآن کو کھولوں گا، اور کھولنے کے بعد مجھے نہیں پڑھنا آتا لیکن اس کی سطروں پر اپنی انگلیوں کو رکھوں گا، اس طرح سے کہ جیسے لوگ پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں کو نورانی کریں، اپنے گھروں میں برکت کا نزول کریں اس قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے اور نمازوں کے ذریعے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔